اگر اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو بے عیب پیدا کیا ہے تو جو پیدائشی اندھے اور معذور ہیں انہیں کس نے پیدا کیا؟ ملحدین کے عام طور پر سوال اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ عام مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں۔ مذکورہ سوال کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ ملحدین اپنی طرف سے فرض کر کے ایک چیز اسلام پر تھوپ دیتے ہیں اور پھر اس کے متعلق عام مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ ان کے سوالات کی بناوٹ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ ایک اسلامی مقدمہ اپنی طرف سے فرض کرتے ہیں اور اس کا رد کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کا رد کر دیا۔ اس مثال میں بھی اللہ تعالیٰ پر ایک ایسی چیز، ایک ایسا دعویٰ تھوپا گیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے ہی نہیں۔ بعض قرآنی آیات کے مفہوم کو توڑ موڑ کر اور اپنی طرف سے مفہوم پیدا کر کے یہ چیز فرض کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو بے عیب پیدا کرتا ہے۔ اس دعوے کی بنیاد سورۃ التین کی ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو اچھی شکل و صورت پر پیدا فرمایا۔ ملحدین کے جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں وہ ان کی بنیاد اس آیت پر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کرتا ہوں، تو پیدائشی معذور کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس آیت کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں کسی بھی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ نہیں فرمایا کہ میں انسان کو بے عیب پیدا کرتا ہوں۔ احسن تقویم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اعتدال اور اچھی شکل و صورت اور بلند قد و قامت پر پیدا فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے باقی جو بھی مخلوقات پیدا کی ہیں وہ منہ کے بل جھکی ہوئی ہیں۔ انسان کا قد و قامت بلند ہے، اس کی پیشانی بلند ہے، اس کی زبان فصیح و بلیغ ہے، وہ عقل و شعور رکھنے والا ہے، وہ سوچنے سمجھنے والا ہے، وہ اپنے کھانے کی چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پکڑتا ہے۔ اس آیت کا ایک اور مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا۔ اس مفہوم کی تائید میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، یعنی کہ آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات رکھ دی۔ اس دعویٰ کی تائید میں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو بے عیب پیدا کرتا ہے، اس کی تائید میں ملحدین یا جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں یا جن کا اشکال ہے وہ ایک اور آیت کو اپنے ذہن میں لاتے ہیں یا ایک اور آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، کہ وہ ذات جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، تو رحمان کی اس صنعت میں، تو رحمان کی اس تخلیق میں کوئی خلل، کوئی کمی، کوئی نقص نہیں دیکھے گا، تو پھر نگاہ دوڑا، کیا تجھے کوئی شگاف دکھائی دیتا ہے؟ اس آیت سے یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو بے عیب پیدا فرمایا ہے، جبکہ اگر اس آیت کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو یہاں آسمانوں کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے، نہ تمام مخلوقات کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ آسمانوں کی تخلیق کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے بنایا اور ان کو زمین پر ایک چھت کی مانند بچھا دیا، اور وہ آسمان بغیر کسی سہارے کے زمین کے اوپر کھڑے ہیں اور ان میں کسی قسم کی کمی، نقص یا عیب موجود نہیں۔ یہاں پر آسمانوں کی تخلیق میں کسی نقص یا عیب کے نہ ہونے کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کے بے نقص اور بے عیب ہونے کی بات فرمائی۔ ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے یا ان آیات کے حقیقی مفہوم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی بھی جگہ پر تمام مخلوقات کو بے عیب اور بے نقص پیدا کرنے کا دعویٰ نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ پیدائشی اندھوں اور کوڑی کے مریضوں کو درست کر دیتے تھے، ان کو صحت یاب فرما دیتے تھے۔
اگر اللہ تعالیٰ کا ایسا دعویٰ ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمانے کی کیا حاجت تھی؟ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو بے عیب پیدا فرمایا ہے تو وہ کاذب ہے۔ اب لوگ پیدائشی طور پر اندھے یا معذور کیوں پیدا ہوتے ہیں؟